الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر ایمانی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اس کا شکر، اس کا احسان کہ اس نے ابھی چند دن پہلے ایک عید کا موقع، خوشی کا موقع عطا فرمایا تھا. اس کے فوراً بعد پھر دوسرا موقع عید الاضحیٰ کا عطا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نعمت بھی ہمیں عید الاضحیٰ کی شکل میں عطا فرمائی. قربان جائیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کا، کہ آپ نے جو قربانی پیش کی ہے شاید کہ دنیا کے اندر پوری دنیا کے لیے وہ مثال ہی نہیں بلکہ لازم اور ضروری قرار دے دیا گیا اور بتا دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ اب انہی کے نقش قدم پر آنے والی امت کو عمل کرنا ہوگا. اور اگر کوئی نبی اس وقت زندہ ہوتا تو اس کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی ملت ابراہیم پر عمل کرتے اور اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، غور کیجئے گا اور سوچئے گا کہ ایک آرزو اور تمنا انسان کی یہ رہتی ہے کہ اولاد ہو، اولاد ہونے کے بعد میں یہ تمنا رہتی ہے کہ بچہ جب جوان ہوگا، بچہ جب بڑھ جائے گا، عمر ہو جائے گی، سمجھدار ہو جائے گا، تو ایک باپ کی اور ایک ماں کی یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش، یہ امید رہتی ہے کہ میرا بچہ میرا سہارا بنے گا. اور یہ بھی آپ یہ سوچئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام ایک امتحان سے گزرے، دوسرے امتحان سے گزرے، پھر تیسرے امتحان پر آئے. آپ یہ دیکھیے گا کہ امتحان پہ پاس ہونے کے بعد میں ایک میں پاس ہوئے ہیں، دوسرے میں پاس ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری حکم کی ہے. اس کے بعد میں کہیں تیسرے امتحان پر آئے ہیں، اور وہ جو تیسرا امتحان ہے
اور وہ جو تیسری آزمائش ہے وہ بڑی زبردست ہے، بڑی بھاری ہے، بڑی مشقت خیز ہے، آزمائش میں ڈالنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود غور کرنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابا بوڑھے ہو چکے ہیں، ماں بوڑھی ہو چکی ہے، ایک انسان کی اب یہ آرزو ہے، ایک وقت ہے، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ بڑھاپے میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالی سے کہتا ہے، اے اللہ ربی ہب لی من الصالحین، نیک بیٹا عطا فرما، اولاد دے دیجیے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، اور مان جائیے اللہ تبارک و تعالی کو بھی کچھ دکھانا تھا اور بتانا تھا کہ ہم پیدا کریں گے اور ہم دکھائیں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوتی، اولاد غیر کے سامنے جب جا کر ہم بھیک مانگیں گے جب ہوگی، ہم ان کو دکھائیں گے کہ ابراہیم کی 85 یا 86 سال عمر ہے، اور 86 سال کی عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ہونہار، ایک حسین و جمیل اور خوبصورت اسماعیل علیہ السلام کی شکل کے اندر ایک صاحبزادہ پیدا فرمایا، اور بتا دیا دنیا کے انکار کرنے والوں کو اور دنیا کے سامنے جھکنے والوں کو، دنیا کے سامنے پوجا کرنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو، اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو، کہ جب ہم ابراہیم کو دے سکتے ہیں، جب ہم ابراہیم یعنی وقت کے نبی کو دے سکتے ہیں، تم کو بھی دے سکتے ہیں۔ جس وقت بڑھاپے کی وہ حالت ہوتی ہے کہ ہڈیوں کے اندر جان نہیں ہوتی ہے، بوڑھا بن جاتا ہے ماس، ہڈیوں پر گوشت نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہڈیوں نے جان، میرے بھائیوں کہنا اور پکارنا شروع کر دیا ہے کہ اب طاقت نہیں ہے، اب طاقت نہیں ہے، اب کہاں سے پیدا ہوگا بچہ؟ جب امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، جب آرزویں ختم ہو جاتی ہیں، اب اس کی 86 سال کی عمر میں اور 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا دے رہا ہے میرے بھائیوں، اور بیٹا بھی کیسا بیٹا کہ وہ بیٹا جس کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگی۔ اب سوچئے گا، معلوم یہ ہوتا ہے جب ہم تاریخ کے پس منظر میں جاتے ہیں، انبیاء کی فہرست کو دیکھتے ہیں، میرے بھائیوں معلوم ہوتا ہے کہ مشقتیں اٹھائی ہیں، آزمائشوں پر صبر کیا ہے، تکلیفیں جھیلی ہیں، اس کے بعد بھی کئی آسانیاں ملی ہیں، اس کے بعد میں سہولتیں ملی ہیں۔ کوئی بھی آدمی نماز نہیں پڑھے گی بھائی، اس کے دن تو ویسے بھی آپ لوگوں کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، معلوم ہے۔ مشقتیں اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، تکلیفیں جھیلی ہیں، اس کے بعد بھی کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اور یہ بیٹا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جیسے ہی جوان ہونے کو چلتا ہے، جیسے ہی عمر بڑھتی جاتی ہے، جوان ہوتا ہے، اب قربانی مانگی، اور خواب میں میرے بھائی دیکھ گیا کہ ہم آپ سے قربانی چاہتے ہیں، اور بھائی کی قربانی چاہتے ہیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، علماء نے تفسیر کی ہے کہ ایک مرتبہ خواب دیکھا تو ایک مرتبہ 100 قربان کر دیے، دوسری مرتبہ پھر خواب دیکھا پھر 100 قربان کر دیے، تیسری مرتبہ خواب دیکھا، خواب جب آیا کہنے لگے ابراہیم ہم قربانی اس چیز کی نہیں چاہتے، ہمیں قربانی اس چیز کی چاہیے جو آپ کو اس دھرتی پر، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبت رکھنے والا، سب سے زیادہ لاڈلا اور پیارا ہے، ہمیں تو اس کی قربانی چاہیے، ہمیں یہ قربانی نہیں چاہیے۔ ہماری منشا، ہمارا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ لاڈلا سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ پیارا اور محبت کرتے ہیں،
ہمیں تو اس کی قربانی چاہیے۔ ایک باپ اور ایک ماں سوچے، وہ باپ سوچے جس کو 85 سال میں اور 86 سال میں اس کی آرزو پوری ہوئی ہو، امیدیں پوری ہوئی ہو، اس کی تمنائیں پوری ہو گئی ہو، اور پھر وہ بچہ بھی اللہ کے راستے میں اللہ کہہ دے کہ آپ کو قربان کرنا ہے۔ اور یہ قربانی جھوٹی قربانی نہیں، یہ قربانی ایسے ہی سرسری نہیں۔ نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی خواب دیکھ گیا اور ایسے ہی بات کو پورا کر دیا رسمی طور پر، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کو مانگا ہے، اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قربانی دی ہے۔ آپ سوچئے گا، غور کیجئے گا، ایک طرف یہ دعا کرتے ہیں رب هب لي من الصالحین، اے رب ہم کو ایک اولاد عطا فرما، نیک بخت اولاد عطا فرما دیجئے۔ دوسری طرف اس اولاد کی قربانی اللہ تبارک و تعالی مانگتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ہم قربانی جو مانگ رہے ہیں وہ قربانی نہیں مانگ رہے جو آپ چاہ رہے ہیں، بلکہ ہم قربانی اس بیٹی کی مانگ رہے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کو آپ عزیز سمجھتے ہیں، جو آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، پوری دنیا کے اندر آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، آپ کو اس کی قربانی دینی۔ میرے بھائی بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے سے فرماتے ہیں بیٹے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کی قربانی دی۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے قربان کر دوں، ذبح کر دوں۔ میرے بھائی بزرگ و دوستو، سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ قرآن کریم کی زبان کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم نے فوراً جواب دیا ہے، اور بیٹے نے کہا ہے، بیٹے نے کس اچھے انداز میں جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، آپ اس کو پورا کر گزریے گا، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں آپ کے حکم کو اور اس پروردگار کے حکم کو انکار نہیں کرنے والا پاؤ گے، اس کے حکم کو پامال کرنے والا نہیں پاؤ گے مجھ کو۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مشقتوں سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو تو وہی باپ جانتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھ لیجئے گا، جب کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نہیں دیتا ہے تو کون کون سے ہیلے اور کون کون سے ڈھونگ وہ انسان نہ کرتا ہو۔ غور کیجئے گا، یہ بتاتی ہے یہ آیت اور یہ قربانی بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بیٹا دینے والا نہیں، کوئی بیٹی دینے والی نہیں۔ بیٹی اگر دے گا تو اللہ دے گا، بیٹا اگر دے گا تو اللہ دے گا۔ اگر اللہ چاہے گا تو بانجھ رکھے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو لڑکی عطا کرے گا، لڑکے عطا کرے گا۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ فلاں بابا نے بیٹا دے دیا، فلاں بزرگ نے بیٹا دے دیا؟ برا لگنے کی بات نہیں، قرآن کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں، اور یہ توحید کا سبق ہے، یہ اس نبی کا سبق ہے جو اس دھرتی پر سب سے پہلے اس دنیا کے اندر، آسمان کے اوپر، زمین کے نیچے آیا ہے، اور اپنے
اپنے قدم رکھے ہیں اس انسان نے بھی یہی سبق دیا ہے اور اس کے سلسلے تو چلتے چلے گئے ہیں اور ایک لمبا سلسلہ ہے، لمبی قطار ہے نبیوں کی، تمام نبیوں نے توحید کا سبق دیا ہے اور یہ کہا کہ صرف اگر سر جھکے گا تو صرف ایک اللہ کے سامنے سر جھکے گا، اس کے علاوہ آپ کسی سے نہیں مانگیں گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں گے، کسی کو آپ وسیلہ نہ بنائیں گے اس چیز میں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارا کچھ طبقہ ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ دین کا ہے، نہ دنیا کا ہے، نہ دین سے کوئی واسطہ ہے، نہ شریعت سے کوئی واسطہ ہے، نہ قرآن سے کوئی واسطہ ہے، نہ نبی سے کوئی واسطہ ہے، لیکن اگر اس کو واسطہ ہے تو فلاں بابا کے سامنے جا کر اپنے سجدے کو، اپنے آپ کو سر کو جھکائے گا، لیکن اپنے آپ کو یہ نہیں سوچے گا کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہی اللہ مجھ کو اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ امام صاحب نے یہ بات کہہ دی، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آپ میرے سامنے آئیے گا اور آپ کو معلوم ہوگا، تاریخ کے حوالے سے یہ بات کہتا ہوں، قرآن کریم کے اندر جتنی انبیاء آئے ہیں انہوں نے توحید کا سبق دیا اور اس کو بلند کیا۔ خود ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ سبق دیتا ہے کہ اگر بیٹا دینے والا ہے تو اللہ دینے والا ہے، بیٹی دینے والا ہے تو اللہ دینے والا ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا حکیم اللہ ہے، کوئی اس کے علاوہ نہیں۔ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے اور یہ اس یقین کے اندر تقریباً یہ سمجھیے گا 70 یا 75% وہ طبقہ ہے جس کا یہ یقین تھا۔ اور جو نماز نہ پڑھتے ہیں، جو دین سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے، کہنے کو مسلمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، لیکن اپنے آپ کو نام مسلمان کا دے دیا ہے اور کام کرتے ہیں غیروں کے، کام کرتے ہیں کفریہ، کام کرتے ہیں شریعت کے انکار کرنے والوں کے۔ غور کیجئے گا اور سوچئے گا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیٹا دیا اور آزمائش کتنی سخت ہے، کتنی قربانی دینے کے بعد میں کہیں اس بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس سے پہلے کئی امتحانوں سے گزرنے کے بعد میں یہ بیٹا عطا فرمایا اور اب اس لاڈلے اور چہیتے بیٹے کی جو قربانی مانگی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اگر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو ایسے ہی خلیل اللہ کا لقب نہ ملتا۔ بڑی مشقتیں اٹھانے کے بعد میں، پریشانیاں جھیلنے کے بعد میں، آزمائشوں پر صبر کرنے کے بعد میں، تکلیفیں اٹھانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے آنے والی دنیا کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ تا قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا کہ سنت ابراہیم کو زندہ کرنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے یہ چہیتے بڑے ہونے لگے ہیں، جیسے ہی یہ بڑے ہوئے ہیں آپ غور کیجئے گا، سوچئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی مانگی۔ اس بیٹے نے جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ پر گزریے گا، جو آپ کو پروردگار کی طرف سے حکم ملا ہے آپ اس کو پورا کر لیجئے گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں ستائیں گے۔ قرآن کی زبان تو دیکھیے گا، لیکن یہ بیٹے بھی تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے تھے، اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام جن کے اوپر نبوت کا تاج آنا تھا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آگے چلیے گا، سوچئے گا، غور کیجئے گا۔ وہ مینا کا میدان جس کی طرف ہی چلتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، چٹیل میدان ہے، ریتیلی زمین ہے، دور دور تک کوئی درخت تو کوئی
सब्जा दिखाई नहीं देता। अल्लाह का हुक्म था कि इधर से निकल जाइए, हाजरा को छोड़कर वापसी। अल्लाह का हुक्म था। खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसके बावजूद जब तोशा खत्म हो जाता है, इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन पकड़ लेती है हाजरा अलैहिस्सलाम कि आप किधर जा रहे हैं। बोलने का हुक्म नहीं था, समझ गई इशारे से कि शायद अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये औलाद दी है, वही खाने का मालिक दी है, पीने का मालिक दी है, पहनाने का मालिक दी है, हर चीज का मालिक वही है। वो अल्लाह हर चीज इसकी पूरी करेगा। चक्कर लगाती है, कभी सफा पर जाती है, कभी मरवा पर आती है। तकरीबन ये 7 चक्कर लगे हैं और इन 7 चक्करों के लिए मेरे भाइयों सोचिएगा, आज पूरी दुनिया से हज के मैदान के अंदर वो मजमा वहां मौजूद है और उन पर लाजिम और जरूरी करार दे दिया कि आपको ये 7 चक्कर आने वाली क़यामत तक आपको ये लगाने होंगे जब तक आपका हज मुकम्मल नहीं। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जब कुर्बानी का नंबर आता है तो कुरान करीम कहता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, कि अब्बा जान आप मुझे जब ज़िबा करने के लिए लेटाए, अब्बा जान आप जब मुझे कुर्बान करने के लिए लेटाए तो आप मेरे चेहरे को मेरी करवट के बल लेटा दें और मेरे चेहरे को फेर दें, इस वजह से कि बाप है और 85 साल 86 साल के बुढ़ापे में ये बेटा अता फरमाया है, बाप की ममता जाग न उठे। और आपको चाहिए अब्बा जान सबसे पहले आप अपने आंखों पर पट्टी बांध लें। और मेरी एक तजवीज ये भी है कि जब मुझको लेटाएं, लेटाने के बाद में मेरे पैरों को, मेरे हाथ पैरों को रस्सी से जकड़ दें, उसके बाद में ज़िबा करें। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मालूम होता है इस कुर्बानी से कि इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के तमाम इंसानों को ये सबक दे दिया कि अगर हमें सबसे ज्यादा, सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे लाडला धरती के ऊपर, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर जो बच्चा प्यारा है, अगर हमने कुर्बानी मांगी है तो आपको कुर्बानी देनी होगी। आपको ये सबक दे दिया। एक तो वो जाहिरी कुर्बानी है मेरे भाइयों जो हम और आप करते हैं, लेकिन ये इब्राहिम की कुर्बानी है कि बेटे को कुर्बान कर दिया। और बेटे को कुर्बान करने के लिए अब्बा जान ने रस्सी बांधी है, पट्टी आंखों से बांध ली है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, लिखा है किताबों के अंदर कि इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुरी चलाते हैं तो इस्माइल कहते हैं अब्बा जान जोर से चलाइए, तेजी से छुरी को तेज कर लीजिएगा। पहले ही लिटाने से पहले ये कहा था कि छुरी को तेज कर लीजिएगा ताकि मैं जल्दी से मेरी जान निकल जाए और मैं अल्लाह के यहाँ कुर्बान। लेकिन जब छुरी नहीं चलती है तो दूसरी तदबीर हजरत इस्माइल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अब्बा जान आप ऐसा कर गुजरिए कि आप, शायद हो सकता है अल्लाह को ये तब्दील पसंद नहीं हो, अल्लाह का कोई और मंशा हो कि आप छुरी सीधी पकड़ लीजिएगा और मेरे सीने पर अपने घुटने को रख दीजिएगा और छुरी की नोक से मेरी जान को निकालिए। लेकिन मेरे भाइयों हुक्म नहीं था परवरदिगार आलम की तरफ से
छुरी चलती कहां से, जब हुक्म अल्लाह का नहीं था, कुर्बानी पेश करनी थी, लेकिन ये देखना था कि इब्राहिम पूरे उतरेंगे नहीं उतरेंगे। इब्राहिम ने आखिरी दर्जे की कुर्बानी दी और अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये कुर्बानी मकसूद ही तो थी, बज़ाहिर में दिखता था, इम्तिहान लेना था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं चाहते थे कि हमें इंसान की कुर्बानी लेनी है। लेकिन मेरे भाइयों, मालूम होता है कि जब ऊपर वाले का हुक्म नहीं था तो छुरी नहीं चली। शायद लिखा है किताबों के अंदर कि जिनका ये लकड़ी उसके छुरी के दरमियान में हाइल हो गई, गर्दन के दरमियान में हाइल हो गई, इस वजह से गला नहीं कटा। हुक्म अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नहीं था। दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर सब कुछ कर ले, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म ना हो तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। इब्राहिम ने कई कुर्बानी देने के बाद में ये आखिरी कुर्बानी भी पूरी की। मेरे भाइयों, मालूम होता है कि इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये कुर्बानी इतनी मशक्कत वाली और परेशानी और सब्र वाली थी, लेकिन मेरे भाइयों उसमें पूरा उतर कर दिखलाया और पूरा दिखाने के बाद में बता दिया कि उम्मत मोहम्मदिया को भी चाहिए कि उम्मत मोहम्मदिया आने वाली नस्ल कुर्बानी, हर तरीके की कुर्बानी, जान की कुर्बानी हो तो वो जान की कुर्बानी को अल्लाह तबारक व तआला की अब्दियत बनकर, अल्लाह तबारक व तआला का बंदा बनकर कबूल करे, गुलाम बनकर कबूल करे और सब चीजें अल्लाह के सामने डाल दे, अपने आप को अल्लाह के सामने झुका दे, इंकिसारी और तवाज़ु इख्तियार करे, तो हम इंशाअल्लाह उसको नवाजेंगे, कामयाब करेंगे। मालूम ये होता है कि आज अगर हम देखें, हम लोग भी कुर्बानी करते हैं, हम लोग भी सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें सोचने की जरूरत है मौजूदा हालात के एतबार से आज जब दुनिया का तमाम मुसलमान मसाइल और परेशानियों में घिरा हुआ है, मशक्कतों में जूझ रहा है, सब्र की तकलीफें झेल रहा है, तकलीफें उसके ऊपर टूट पड़ी है, इसके बावजूद अब उसको चाहिए, मालूम करना चाहिए, पूछना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हमें भी हर तरीके की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला के सामने देनी होगी, हमें भी अमल करना होगा जैसे इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी दी। आज हम देखते हैं मसाजिद पर, मदारिस पर दुनिया की तमाम ताकतें अपनी उंगली उठाती हैं, लेकिन हमें गौर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, ये हमारे ऊपर आजमाइशें हैं, हमें सब्र करने की जरूरत है। अपनी जान से, अपने माल से जब बचाने का दीन का नंबर आए, अपनी जान चली जाए, लेकिन दीन के सामने अपनी कुर्बानी पेश कर दे, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो जान से हो, चाहे वो माल से हो, हमें तो ये चाहिए हमारा उठना भी, हमारा बैठना भी, हमारा खाना भी, हमारा सोना भी, हमारा जानना भी, हमारा पीना भी, हर चीज अल्लाह के लिए होनी चाहिए। मैंने एक आयत पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला उसमें यही फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वल मुस्लिमीन। अल्लाह सब चीजें मेरे लिए हैं, और आखिर में क्या कहा, अल्लाह जिंदगी भी तेरे लिए है और मौत भी तेरे लिए है। जब सब कुछ अल्लाह के लिए है तो हमें उसके फैसलों पर राजी होने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई है उन पर अमल करने वाला बनाए, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you.